सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एपी के पीटीआई के सदर जुनैद अकबर की एक ऑडियो आई है। देखें वो क्या कह रही हैं इस ऑडियो में। टेक्निकली अगर एक बात देखी जाए तो वो शवाबी जलसे की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। अब नाकामी की वजूहात एक अलग बहस है। पहली बात तो ये तय है कि जुनैद अकबर शवाबी के जलसे को एक नाकाम जलसा समझते हैं और वो इस बात का इकरार कर रहे हैं। दूसरी बात है कि नाकामी की वजूहात क्या है। फलां बंदा बंदे नहीं लाया, फलां बंदे ने उनको इस्लामाबाद वाले जलसे की फोटोएं भेजकर शवाबी वाली अपनी रैली शो कर दी, इस किस्म की बात। लेकिन मेरा नुक्ता नजर डिफरेंट है। देखें, इमरान खान की और तहरीक इंसाफ का तो सारा सियासी बयानिया ये है कि उन्हें एमपीए एमएनए की जरूरत ही नहीं है, बात इमरान खान और अवाम के दरमियान है। फिर ये क्या तौजीह है कि लोग बंदे नहीं लाए? भाई इमरान खान की कॉल थी, लोगों ने खुद आना था। ये क्या बात हुई कि जी लोग बंदे नहीं लाए लिहाजा जलसा नाकाम हो गया? लोग बंदे लाएं तो लोग तो बंदे खरीद के लाते हैं, लोग तो बंदे पैसे दे के लाते हैं। फिर आप वो सियासत कर रहे हैं जिसमें वो पैसों वाली सियासत है। अगर आपका ये दावा है कि आपकी मकबूलियत की सियासत है तो मकबूलियत की सियासत में तो लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, लोग लीडर की कॉल पर खुद आते हैं। और अगर शवाबी जलसे की नाकामी का एतराफ है तो ये एतराफ है कि लोग इमरान खान की कॉल पर शवाबी जलसे में नहीं आए। एतराफ इस बात का है कि लोगों ने इमरान खान की कॉल पर 8 फरवरी को एहतजाज करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि लोग धांधली नहीं समझते, लोगों ने इंतखाबात के धांधली के बयानिए को ही मुस्तरद कर दिया। और केपी में वो धांधली पर क्या एहतजाज करें, वहां तो पीटीआई की हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें तय हो गई। पहली तो ये तय हो गई कि केपी जलसे जुलूस की जो सलाहियत है वो सिर्फ पंजाब में खत्म नहीं हुई, वो केपी में भी खत्म हो गई है। पीटीआई सिर्फ पंजाब में कमजोर नहीं हुई, केपी में भी कमजोर हो गई। यार हुकूमत का आशीर्वाद ना हो। आप देखें इस जलसे में उन्होंने कहा हम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक लेटर आया कि सरकारी मुलाजमीन इसमें शरीक ना हो, तो जलसा नाकाम हो गया। इससे पहले गंडापुर सरकारी मुलाजमीन और सरकारी वसाइल के सर पर कोई एहतजाज की शक्ल बना लेते थे। अगर सरकारी मुलाजमीन और सरकारी वसाइल ना हो तो जलसा नाकाम है, आप शवाबी में जलसा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि सारी सियासत जो है वो हुकूमत की मोहताज थी और हुकूमत के बगैर कोई सियासत नहीं है जुनैद अकबर की। जुनैद अकबर से हुकूमत के बगैर तो अटक्का पुल नहीं पार कर सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत की ये जुनैद अकबर की भी नाकामी है। और बुनियादी तौर पे वो जो फलसफा हमें समझाया जाता था कि मकबूलियत अवाम में है, उसका गुब्बारा भी फट गया है क्योंकि लोग नहीं आए। अगर गुब्बारा होता कोई मकबूलियत का तो लोग खुद ब खुद आ जाते। पूरे केपी के लोग पहाड़ पठान जौग दर जौग शवाबी पहुंचते, लाखों का जलसा हो जाता, लेकिन नहीं आए लोग। तो इसलिए मेरे ख्याल में जलसे की नाकामी दरअसल मकबूलियत की कमजोरी और तमाम सियासी फलसफे की नाकामी है। आप इसके मुकाबले में नारोवाल का जलसा देख लें, मरियम नवाज का शवाबी से कामयाब जलसा था और शवाबी से में उन्होंने बेहतरीन नारोवाल में जलसा किया है। अब देखें ना, शवाबी के जलसे में तो पूरे केपी के लोगों को आने की दावत दी गई। पंजाब के 10 शुमाली इजला को भी शवाबी पहुंचने की हिदायत थी। कोई अटक्का पुल बंद नहीं किया गया था, कोई सड़कें बंद नहीं की गई थी, शवाबी जाने के तमाम रास्ते खुले थे पंजाब से भी। तो फिर आप हाल देख लें। नारोवाल का मरियम का जलसा तो सिर्फ नारोवाल का था, लाहौर से भी लोग नहीं गए, सियालकोट से भी नहीं गए, शक्करगढ़ से भी नहीं गए, तो सिर्फ नारोवाल का जलसा था। तो आप कंपेयर कर लें शवाबी से उसको। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की जलसा करने की सलाहियत तहरीक इंसाफ से बेहतर होती जा रही है। नारोवाल का जलसा तो यही बता रहा है और शवाबी की नाकामी यही बता रही है कि अब तहरीक इंसाफ की जो जलसा जुलूस करने की सलाहियत है वो कमजोर हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की ये सलाहियत मजबूत और ताकतवर होती जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अलीमा खान ने मुझे कहा है कि जो आपके खिलाफ बोल रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। तोड़ दें उनका मुंह। आपको किसने रोका सलमान अकरम राजा साहब? अगर आप ये समझते हैं कि कोई आपसे इख्तलाफ कर रहा है और जवाब में उसका मुंह तोड़ देना चाहिए तो आप भी तोड़ दें। पहले फवाद चौधरी साहब ने शोएब शहीन को थप्पड़ मारा, आप जाके शेर अफजल बरवत को मारना शुरू कर दी। और तहरीक इंसाफ का कल्चर क्या है? मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा को मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय
جو ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی تنقید ان پر یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل نہیں بن سکتے۔ وہ خود کو بڑا آئینی ماہر کہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ سمجھائیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، منہ توڑنے کی بجائے، کہ تحریک انصاف کے آئین کے مطابق کیا وہ سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ وہ ایک غاصب سیکرٹری جنرل ہے کیونکہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب اگر وہ آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل نہیں ہے تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ بتانا چاہیے نا کہ وہ ایک غیر آئینی سیکرٹری جنرل ہیں یا آئینی سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد جس کا مرضی منہ توڑ دیں، منہ توڑنے کے لیے ان کو بالکل اجازت ہے، تحریک انصاف کو اس کے علاوہ اور کیا آتا ہے۔ لیکن پہلا سوال تو سب ان سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کا آئین سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بننے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو کس شک کے تحت دیتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو وہ کیوں بنے ہوئے؟ دوسرا، اب جو علیمہ خان کی چیٹس اور ان سے بات آئی ہے کہ وہ ناکامی ہے جو وکلا تحریک کی، اس کا بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں وکلا تحریک چلانے میں وہ ناکام رہے، وہ کیوں وکلا کو اکٹھا۔ دیکھیں، پارٹی میں بھی سلمان اکرم راجہ ایک متنازع آدمی ہیں، وکلا برادری میں بھی سلمان اکرم راجہ ایک متنازع آدمی ہیں۔ نہ ساری پارٹی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ سارے وکلا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو سلمان اکرم راجہ کو اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ان کی ذات سے سب لوگوں کو اس قدر اختلاف کیوں ہے اور وہ اس قدر متنازع کیوں ہیں۔ ان کے رویے میں پرابلم ہے، ان کی سوچ میں پرابلم ہے، ان کے انداز سیاست میں پرابلم ہے۔ کہاں پرابلم ہے کہ لوگ ان سے وہ متنازع بھی ہیں اور لوگ ان سے ناراض بھی ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ یہ وضاحت کر دیں کہ وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کس شک کے تحت ہیں اور کیا تحریک انصاف کے آئین کے مطابق ہیں، تو بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے مخالفین نے 2-3 باتیں ان کے خلاف کی ہیں۔ ان میں مجھے سب سے باوزن تو یہی لگی کہ ایک بندہ جو آئین قانون کی بات کرے وہ خود غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ایک عہدے پہ براجمان ہے، تو ہم کیا بات کریں؟ تو وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، آگے پھر چلتے ہیں، پھر منہ بھی توڑ لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن پہلے وہ اس نقطے کی تو وضاحت کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لی۔ دیکھیں، عمران ریاض خان کو میں کوئی جینوین جرنلسٹ نہیں سمجھتا، وہ کوئی صحافی نہیں ہے۔ ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پروان چڑھایا۔ وہ جب کہتے تھے مجھے فائلیں دکھائی گئیں، تو فائلیں انہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دکھائی ہیں نا۔ تو وہ تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایک روگ ایجنٹ ہیں۔ پہلے وہ ISI کی پیرول پہ تھے اور اس کے لیے کام کرتے تھے۔ آج ان کی حیثیت ایک روگ ایجنٹ کی ہے، جو ISI کا روگ ایجنٹ ہے، جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز کے روگ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ مطلب پہلے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایک ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر اسی ایجنسی کے مخالف ہو جاتے ہیں، پھر دوسری طرف ہو جاتے ہیں، تو ان کو ٹیکنیکلی روگ ایجنٹس کہا جاتا ہے۔ پہلے وہ ISI کے ایجنٹ تھے، پہلے وہ بینیفیشری تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے۔ ان کو وضاحت دینی چاہیے کہ جنرل فیاض نے ان کی کن کارناموں کی وجہ سے ان کو 600 کنال جگہ چکوال میں دی، ان کے کن کارناموں اور کن کی وجہ سے ان کو فائلیں دکھائی جاتی تھیں، وہ کیوں، میرا مطلب ہے کہ ہر طرف ان کو ہی سب کچھ انٹیلیجنس ایجنسیاں دکھاتی تھیں، ہمیں تو نہیں دکھاتی کبھی، ہمیں تو نہیں وہ فائلیں دکھاتے، ہمیں تو نہیں کچھ 600 کنال جگہ دیتا، ان کو کیوں دی گئی؟ شیر افضل مروت نے جو ان کے بارے میں کہا ہے، انہیں اس کی وضاحت دینی چاہیے کہ وہ اتنی انہوں نے کیسے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے گھر کا معاملہ ہے کہ وہ سیاسی پناہ لیتے ہیں یا وہ انویسٹمنٹ ویزا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ سیاسی پناہ کیوں لیں گے؟ اتنا پیسہ انہوں نے بنایا، وہ اس کا جو وہ جا کے انویسٹمنٹ ویزا لے لیں گے، انہیں سیاسی پناہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ لیکن ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں عمران ریاض خان کو ایک روگ ایجنٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے، ایک ایسا ایجنٹ جو پہلے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا، اب وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف کام کرتا ہے۔ پہلے وہ انٹیلیجنس افسروں کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر کرتا تھا اور ان کے حق میں وی لاک کرتا ہے، اب ان کے خلاف وی لاک کرتا ہے۔ پہلے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لیتا تھا، اب دوسری سے لیتا ہوگا۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن روگ ایجنٹس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ روگ ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سفر کرتے ہیں، جہاں سے زیادہ پیسے ملیں وہاں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو میرے خیال میں جو بندہ پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا ہے، وہ اگر آج اس دوسری کے لیے چلا گیا ہے یا اس نے اب اس اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف ہو گیا، تو یہ تو امپلائی اور امپلائر کا معاملہ ہے۔ وہ پہلے اس کے ملازم تھے، آپ ملازم کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اس سے زیادہ یہ کوئی معاملہ نہیں نظر آتا کہ وہ ان کی کیا اختلاف ہے۔ جرأت تھی تو جب پاکستان میں تھے تب افسروں کے نام لے کر ہمیں بتاتے، یہ بھاگ جانے کے بعد نام لینا کون، یہ تو کوئی ٹکر کے لوگوں والی بات نہیں ہے۔ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے شہر میں تو پھر آپ لیتے لوگوں کے نام، اب باہر جا کے بھاگ کے ڈیل کر کے تو اب آپ باہر جا کے نام لیتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ان کو نہ صحافی سمجھتا ہوں، نہ سیاسی کارکن سمجھتا ہوں، میں ان کو ایک روگ ایجنٹ سمجھتا ہوں۔ وہ جنرل فیض کے لیے کام کرتے تھے، جنرل فیض کے ایجنٹ تھے جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ جنرل فیض کے جانے کے بعد ان کے آئی ایس آئی سے اختلافات ہو گئے اور اب وہ ایک روگ ایجنٹ ہیں۔ یہ ایک نارمل بات ہے، روگ ایجنٹس انٹیلیجنس ایجنسیز کے روگ ایجنٹس ہوتے ہیں، اور بھی روگ ایجنٹس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اسی طرح عمران ریاض خان بھی ایک روگ ایجنٹ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔